نامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کا دن کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دعا میں گزری ہے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن کی تھی، وہ دعا پوری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور کہیں نہیں ملتی۔ اور جس لجاجت کے ساتھ، جس مشکل حالت میں اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں اور خیمہ لگا کر باقاعدہ یہ کہا کہ میرے خیمے میں کوئی داخل نہ ہو سوائے ابو بکر صدیق کے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی چادر مبارک بار بار گر جاتی اور وہ چادر دوبارہ ان کے کندھے پہ رکھتے، اور اللہ کے رسول اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی لجاجت کے ساتھ اللہ کے حضور دست دعا بلند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بار بار داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی، اور زبان مبارک سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا، اللہم تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ یا اللہ، یہ میرے کچھ لوگ جو میری عمر بھر کی محنت ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے، یہ دنیا سے چلے گئے، تو تا قیام قیامت تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی یہ اس انداز سے دعا کرنا، اتنی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا، اور لوگوں کو روک دینا کہ کوئی مجھے اللہ کے ساتھ اس راز و نیاز کرتا ہوا دیکھ نہ لے سوائے ابو بکر صدیق کے، کسی کو نہیں چھوڑا وہاں پہ۔ تو آج کا دن اس حوالے سے اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے، وفا کی بھی بڑی اہمیت ہے، حیا کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو بقا مسلمانوں کی انشاءاللہ پھر باقی رہے گی۔ اور پاکستان کے ایک بہت معروف شاعر پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا ایک کلام ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا جو بنیاد ہے دعا کی وہ یہاں سے آپ کو ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہم آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آج کا دن کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کا دن ہمیں سبق کیا دیتا ہے، اور آج کے دن کا سب سے بڑا درس کیا ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں اور کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بھر کیا بلا ہے صبا کون ہے، ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی اور خدا بھی وہی، ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، اہل و فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ تو ناظرین، آج کے دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ 17 رمضان المبارک، آج سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، اور آج
غزوہ بدر بھی ہے۔ عالم اسلام کو دکھ کی خبر بھی اسی روز ملی اور انتہائی خوشی کی اور فتح کی خبر بھی اسی روز ملی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ جو بدر کے روز اللہ تعالیٰ نے نصرت کی، یہ تاریخ میں ایسی نصرت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ تو فضائے بدر اگر آپ پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آج بھی آپ کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ پاکستان کے بڑے زبردست اسکالرز حضرات موجود ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کی چیئرمین ہیں اور ہمارے ساتھ روزانہ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، یہ تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر انیس صاحب، بدر کا ذکر کرتے ہیں اور بدر کے واقعات پڑھتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان کے جسم کے ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے لڑے، کس بے جگری مطلب اس کے ساتھ لڑے اور کس طریقے سے دعائیں، مطلب جو ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313 ہے، 1000 کے لشکر کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے پاس کمی کچھ نہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ جو مقابلہ آپس میں ہوا اور پھر جس کے کیونکہ مشرکین مکہ کی صفوں کو اس حد تک یقین تھا کہ ہماری فتح ہے، وہ رات ساری انہوں نے عیش و عشرت میں گزاری اور اس طرف ان کو پتہ تھا کہ ہم کمزور ہیں لیکن ساری رات دعاؤں میں گزاری۔ تو یہ جو بدر کا میدان ہے تھوڑا سا بتائیں ہمارے لوگوں کو یہ کیسے سجا؟ جو ابھی آپ نے ذکر کیا علامہ اقبال کے شعر کا، جی جو پیرافریز کیا انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کو، صحیح، اس میں کہا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صحیح، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پہ قائم ہو گئے، مستقیم ہو گئے، تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کا جواب قرآن کریم سے ہے۔ صحیح، قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ دو چیزیں، ایک تو رب مانتے ہوئے، اس کو مالک کل مانتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا، اور پھر استقامت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اور اس مقصد کے لیے جس کے لیے جہاد برپا کیا گیا اس پہ ڈٹ جانا، قائم ہو جانا، یہ دو بنیادی اصول ہیں جن کی بنا پر بدر کا وجود ہوا۔ صحیح، جب یہ کیا گیا پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے ان کی امداد فرمائی، نزول ہوا فرشتوں کا، ملائک، گویا کہ ایک طرف انسانوں کا عزم، استقامت، اور پھر وہ نصرت صحیح جو فرشتوں کی شکل میں آئی، صحیح، اس نے اس پورے کے پورے منظر نامے کو تبدیل کر بدل کر رکھتی ہے۔ صحیح، اگلی گزارش یہ کہ بدر کا جو معرکہ ہے یہ دراصل اسلامی تاریخ کے اندر وہ سنگ میل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ بھی اسلام کے مخالف تھے، صحیح، انہیں اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اب یہ اسلام مٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ پھیلنے والی چیز ہے۔ صحیح، ان کو یہ احساس ہو گیا اب یہ محض چند افراد کے ذاتی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہ نظریہ ہے، وہ فکر ہے جو پھیلتی جائے گی اور یہ غالب آئے گی۔ صحیح، اور اس بنا پر سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ ایک ایسے وجود کا قرار کرنا پڑا جس پر وہ قطعاً خوش نہیں تھے۔ صحیح، اور یہ سب کچھ بدر کے معرکے کے نتیجے میں ہوا۔ بدر نے ان کو یقین دلایا کہ یہ جو مٹھی بھر افراد ہیں، یہ جن کے بارے میں انفال میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ 20 ہوں گے 200 پہ غالب آئیں گے، صحیح، تو ان کے اندر جو پروپورشن ہے غالب آنے کا، اس کی بنیاد محض تعداد نہیں ہے صحیح، بلکہ کوالٹی ہے۔ گویا کہ جب بھی اہل ایمان کوالٹی کو بنیاد بنائیں گے صحیح، وہ کامیاب ہوں گے، اور اس طرح کامیاب ہوں گے کہ یہاں پر 300 اور 1000 اور وہاں پہ 200 اور 20، صحیح، 10 ٹائمز، یہاں پہ 3 ٹائمز، صحیح، یعنی وہ ان کے لیے تعداد بے معنی ہو جائے گی۔ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ان ممالک میں ہیں جو ہاتھ پھیلا کر کے لوگوں سے مانگتے ہیں،
لیکن اگر یہی مسلمان اپنے ہاتھ کو وہ ہاتھ بنائیں جو قرآن پاک نے کہا ہے داؤد کا ہاتھ، صحیح، اگر وہ ہاتھ بناتے ہیں تو پھر یہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں جسے کوئی مسخر نہیں کر سکتا۔ صحیح، تو 3 چیزیں میں نے گزارش کی کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین، توحید۔ دوسری بات اپنے مقصد کی لگن اور اس پہ قائم ہونا، اور تیسرے اللہ تعالیٰ سے وہ امداد طلب کرنا صحیح، جس کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 چیزیں آدمی کو تعداد کے خوف سے آزاد کر دیتی ہیں، اور وہ چند افراد جو تربیت یافتہ ہیں، کمیٹڈ ہیں، وہ ایک بڑی تعداد پہ غالب آ جاتے ہیں۔ آج بھی ہم قلت اطاعت کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، چاہے مسلمان تعداد میں کم ہوں، لیکن جب وہ یہ چیز اختیار کریں گے تو بڑی سے بڑی مملکت ہو، پاور ہو، وہ شکست کھانے پر مجبور ہوگی۔ صحیح، اور یہ جو شکست ہے یہ کوئی انسان کی نہیں ہے، یہ شکست تو اصل میں اس رویے کی ہے، اس ذہنیت کی ہے کہ جو اللہ کی زمین پر انتشار قائم کرنا چاہ رہا ہے، اور انتشار کا نظام یہ تو امن کے نظام کے لیے، اور پھر وہی ہے کہ وہ جو حکمت عملی تھی وہ بڑی شاندار، اور اقبال نے جو کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بیت ایک بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو اس کو اس بات پہ یہ نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ میں شمشیر ہوگی اور اس پر میں یقین کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ تو اس بات پہ یقین کرتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ اللہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، پھر وہ تلواریں ان چیزوں کی معنویت نہیں ہوتی، اہمیت ہوتی ہے، معنویت اس کے دماغ میں وہی ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، یہ جو بات کی جاتی ہے عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس حکمت عملی ہونی چاہیے، جب تک آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ کو کسی پھڈے میں نہیں جانا چاہیے، اور جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ اس وقت لڑیں گے، اس وقت یہ بات کریں گے تو بڑے پرابلم ہو جائیں گے۔ تو بدر میں تو ہم دیکھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سید صاحب، ہمارا چونکہ موضوع بدر ہی ہے جی جی، اور بدر ہی سے دروس و اسباق اخذ کرنے ہیں، تو آپ کا سوال ایسا ہے کہ اس کے اندر تقریباً جواب بھی موجود ہے۔ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو ان کا اصل ہدف جو تھا وہ قافلہ تھا، اصل ہدف قافلہ، لشکر نہیں تھا، صحیح، قافلہ تھا، اور قافلے میں 40 لوگ تھے، اور وہ قافلہ کم و بیش 50,000 دینار یعنی تقریباً 250 کلو گرام سونے جتنا مال لے کے آ رہا تھا، 250 کلو گرام، اور وہ سارا سونا کے جو سامان تھا وہ اہل مکہ اس لیے منگوا رہے تھے کہ اس سامان کے زور پر ہم مدینہ یثرب میں جا کے اس جو ہمارے یہاں سے لوگ گئے ہیں انہیں ختم کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے ساتھ قافلے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، 300 کم و بیش یا 313 لوگ ہوں، اور اسلحے کے ساتھ گئے بھی نہیں اور تھا بھی نہیں، اصل تو بات یہ ہے۔ صحیح، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ایک الگ بات ہے، جو بات آپ نے کہی نا کہ ہمیں اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے، صحیح، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوہ، بالکل، یعنی اپنی جتنی ممکن ہے اتنی قوت جمع کر لیں، یہ تو قرآن نے ہدایت دی تھی۔ لیکن جو بدر میں ہوا وہ قوت اس لیے بھی جمع نہیں کی تھی کہ نیت کچھ اور تھی، صحیح، پروگرام کچھ اور تھا، آگے بند کچھ اور گیا۔ جب ابو سفیان دوسری طرف سے راستہ بچا کے نکل گیا تو اس نے وہاں پیغام بھیجا کہ میں نکل آیا ہوں، اب آپ میری حفاظت کے لیے نہ جائیں۔ لیکن وہاں سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارا جو گروپ تھا نا، یہ تو ویسے خون کا پیاسا تھا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے اور اس مرتبہ ان کو ملیامیٹ کر کے ہی آئیں گے۔ صحیح، یہاں اللہ نے یہ فیصلہ کیا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے دو گروہوں میں سے کسی ایک سے آپ کو ٹکرانا ہے۔ ایک گروہ تو نکل گیا، وہ تو قافلہ لے کے چلا گیا، دوسرا گروہ جو 1000 کا تھا اور ان کے پاس اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، زریں بھی تھی، لوہے بھی تھے، تلواریں بھی تھی، سب کچھ تھا، وہ پوری تیاری سے آیا تھا جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ سبق دیا ہے امت کو، ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے، کہ اسباب کیجئے، توکل اللہ پہ کیجئے، واہ، جتنے اسباب مل جائیں ان پہ تو چلیے، وہ ساتھ لے کے چلیے، لیکن
یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ اسباب ہی تلاش کرتے رہے اور اصل مقصد کی طرف جائیں نہ. اللہ نے موقع پہ جا کے دونوں کو آپس میں لڑوا دیا صحیح. اور اس لڑانے کے نتیجے میں فرشتے بھی بھیج دیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. تو فرشتے تب نازل ہوتے ہیں جب استقامت کی شرط پوری ہو جائے. واہ. وہ ہے نا قرآن پاک میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یعنی دیکھیے فرشتوں کو کہاں پہ ملایا ہے. صحیح. جب استقامت آئے گی تو تتنزل علیہم الملائکہ. تو یہاں یہ ہے کہ حکمت کیجئے, کوشش کیجئے, اپنی طرف سے پوری بھرپور جتنی جنگی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے وہ کیجئے, جتنی معاشی طاقت بن سکتی ہے بنا لیجئے, لیکن اس کا کوئی معیار نہیں ہے. معیار ہے تقوی, قوت, استقامت. صحیح. اور یہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ وہ استقامت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بدر کے میدان میں بڑے تو بڑے تھے, بچوں کے اندر بھی وہ استقامت جو تھی وہ پورے عروج پر تھی. جو معوذ اور معاذ کا جو واقعہ ہے کہ جس میں وہ دونوں بھائی اپنی ایڑیاں اونچی اونچی کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم کو بچے نہیں ہیں, ہمیں بڑوں میں شمار کیا جائے, اور پھر دونوں کے درمیان کشتی کروائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ بہتر کارکردگی دکھائے گا وہی کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے اس پہ ذرا سا دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. جو سورہ انفال ہمیں بات بتاتی ہے وہ بڑی واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کے قلب پریشان تھے اور خائف تھے, اور جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی سکینت سے وہ چیز دور ہوئی. صحیح. اس پہ تفصیلی بحث علامہ شبلی نے اپنی سیرت کے اندر کی ہے, اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہدف قافلہ نہیں تھا, کیونکہ قافلے کے افراد اگر 40 بھی تھے 50 بھی تھے اس کے لیے 300 افراد کا شکل جانا اللاجیکل بات ہے. صحیح. اصل مسئلہ یہی تھا کہ قافلہ نکل چکا تھا, اور اس کے بعد اہل مکہ نے یہ طے کیا کہ ہمیں اس تحریک کو ختم کرنا ہے, صحیح, مٹا دینا ہے. اور اسی بنا پر حضرت والسلام اتنے گریہ وزاری کے ساتھ رب کریم سے درخواست کر رہے تھے کہ اگر یہ افراد جو آپ نے پیدا کیے ہیں اپنے دین کے دفاع کے لیے, اگر ان پر آنچ آ جاتی ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا. تو بدر ہمیں یہ مثال پیش کرتا ہے کہ ایک تو وسائل کی کمی کے باوجود کامیابی, دوسرے دشمن کی حکمت عملی سے پوری آگاہی, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جو بھیجے تھے مختلف اسکاؤٹس جنہوں نے جا کر کے معلومات کی صحیح کہ لشکر کدھر سے آ رہا ہے, کتنے افراد ہیں, کیا چیزیں ہیں, ان سب کے بعد آپ نے جو حکمت عملی بنائی اور صحابہ کرام نے اس میں جانساریاں پیش کیں, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی حکمت بھی یہ تھی کہ اس دین کو غالب ہونا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا پورا اندازہ تھا کہ محض یہ معاملہ کسی قافلے کے اوپر قبضہ کرنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ دین اسلام کے مستقبل کا معاملہ ہے, اور اس بنا پہ یہ عظیم قربانیاں پیش کی گئی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات آپ نے بڑا اچھا بیچ میں اصلاح کی, لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جذبات جو ہیں وہ بھی بن گئے تھے, اور عموماً ہمیں, کیونکہ میں اس سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ حق بات پہ کھڑے ہو جائیں, حق بات پہ ڈٹ جائیں, تو ہماری سوسائٹی میں ہی سے ہی بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا ماحول نہیں ہے. جنگ سے مراد کوئی بھی چیز ایکشن کرنے کا, یعنی آپ یہاں پر نہ کھڑے ہوں کیونکہ آپ اس ماحول میں یہاں کھڑے ہوں گے تو آپ شکست آپ کی یقینی ہے, کیونکہ اس باب کی دنیا کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو جذبات ہیں, جذبات کی تشریح کیسے کی جائے, کیونکہ جذباتی تو ہم بھی بڑے ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن جو ہی سامنے دیکھتے ہیں نا معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں. تو یہ جذبات کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ ان کو جہاد پہ ابھاریے, واضح الفاظ ہے قرآن پاک, اور ان کو تیار کیجیے اس چیز کے لیے کہ باطل کا مقابلہ کریں, اس کو دور کریں, معروف کا قیام کریں. تو جذبات کے لیے جو ہمارے ہاں نفسیات میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, کہ اس کی صحیح تہذیب ہو, تربیت ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے جذبات کو وہ صحیح رخ دیا ہے, جس کے اندر ہر وہ چیز جو انسان کو بے راہ رو کر سکتی ہے
اس کو ختم کر کے ان جذبات کو چینلائز کر دیا ہے بھلائی کے لیے. وہ جذبات چینلائز ہو گئے ہیں معروف کے قیام کے لیے, عدل کے قیام کے لیے, ظلم کے مٹانے کے لیے. صحیح. جو جہاد کا بنیادی مقصد ہے وہ قرآن نے کئی جگہ واضح کر دیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ کر کے اللہ کے دین کو یا لا اینڈ آرڈر کو قائم کر دیا جائے. فتنہ اور فساد کا خاتمہ کر کے اللہ کے دین کو لا اینڈ آرڈر کو قائم کیا جائے. which means law and order. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں دیگر افراد کے دینی معاملات کے اندر, ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے. چنانچہ سورہ حج میں یہ بات کہی جا رہی ہے, سورہ الحج کے اندر, کہ اگر یہ جہاد کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو نہ ہٹاتے, ایک دوسرے کو دور نہ کرتے, تو وہ مقامات جو چرچ ہیں, گرجا ہیں, مسجد ہیں اور صوم ہیں, وہاں پہ تباہی برپا ہو جاتی. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے یہ اس آزادی کے دفاع کا نام ہے. صحیح. کہ لوگ ان مقامات جا کر کے اللہ کی بندگی کر سکیں. کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے, صحیح, یہ وہ مقامات ہیں. ان مقامات کا تحفظ, یہاں کہیں یہ کہا گیا کہ صرف مسجد کے لیے نہیں کہا گیا, نہیں کہا گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا مقصد جو ہے وہ کنورژن نہیں ہے. صحیح. بلکہ جہاد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی دین کا ماننے والا ہے, کسی دین کا, اس کو یہ آزادی ہو کہ جا کے اپنے عبادت گاہ کے اندر اللہ کا نام بلند کر سکے. صحیح. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو جہادی ہیں اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ سارے غیر مسلموں کو جہاں چاہیں جا کے مار دیں. یہ بے بنیاد بات ہے. قرآن پاک نہیں کہتا یہ کبھی, بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جہاد وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ کے تحفظ فراہم کرتے ہیں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جہاد وہ ہے جو آپ کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ آپ ظلم کو مٹا کر کے عدل قائم کریں. اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ رویہ ہو جس کے وہ مستحق ہیں. عدل کا مطلب مساوات نہیں ہے, عدل کا مطلب ہے کہ what one deserves that has to be given. اگر یہ مقاصد ہیں جہاد کے, اور یہ چیز تھی جس نے کہ بدر کا مار کا برپا کیا اور دیگر مار کے برپا کیے, تو کیا اسے آپ ایک وار فیئر کہتے ہیں یا آپ جد و جہد کہیں گے؟ ایک جد و جہد ہے جو جہاد کا لغوی مفہوم ہے. جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جد و جہد جس میں آپ پورا وجود اپنا لگا دیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے جو بات کہی ہے وہ مجتہدانہ بات ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اس میں اتنی جد و جہد کی ہے, تلاش کیا ہے اس نے کہ اس مسئلے کا آغاز کہاں پر ہے, اس کے بنیاد کس چیز پہ ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی علت کیا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ ایک رائے دیتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد, اس لیے کہ اس میں پورا لگ گیا ہو. صحیح. اور ایسے ہی جہاد جو ہے جو جنگ کے شکل میں کیا جاتا ہے کہ ظلم کو مٹانے کے, ناانصافی کو مٹانے کے لیے, امن کو قائم کرنے کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے, قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جو مرد اور عورتیں اور بچے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کون آئے گا, اللہ کی مدد کب آئے گی, ہمیں کون یاد دلائے گا, یہ جہاد کا یہ مفہوم ہے جو اس آیت سورہ نساء کی آیت ہے سے پایا جاتا ہے کہ ان کو لبریٹ کرنا. جہاد لبریشن کے لیے ہے, جن کے حقوق پامال کیے گئے ہیں, ہیومن رائٹس کے لیے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں جو آپ سنتے ہیں کہ دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہے, خون خراب ہے, اس کا کوئی تعلق اس سے ہے ہی نہیں سرے سے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان افراد کو جو محکوم بنا لیے گئے ہیں انہیں آزاد کرایا جائے. مجھے بتائیے, آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کروڑوں افراد کو آپ نے محبوس کر کے اپنے گھروں میں بند کر دیا ہے, اور وہ مقبوضہ کشمیر میں بالکل بیچارگی کے عالم میں ہے. تو کیا عالمی جو برادری کہلاتی ہے, ایک لفظ ہے جو یاد کیا ہوا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ ٹی وی دیکھتے رہے, وہاں پہ ان پر ظلم ہوتا رہے, یا اس کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, ان کے حقوق کو ان کو دلوائے, ان کو آزادی ملے, ان کو جینے کا حق ملے. تو یہ جو جہاد کا تصور اسلام کے اندر ہے وہ قطعاً نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں. اگر قرآن کو صرف آپ پڑھیں, میں نے آپ کو کوئی بات اپنی نہیں عرض کی ہے, قرآن سے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو لبریٹ کرواؤ, جو پکار کریں کب اللہ کی مدد آئے گی, اس فتنہ فساد کو ختم کرو, امن لے کر کے آؤ, لا اینڈ آرڈر لے کر کے آؤ, اور جن کے مقامات خطرے میں ہیں عبادت کے وہ
عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، ان کے تحفظ کا بندوبست کرو، یہ ہے جہاد کا تصور۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ اتنی اہم بات آج آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں، یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جہاد اصل میں دوسرے مذاہب کے خلاف ہے، اور جب بھی ظاہری طور پر ہمارے سامنے جو مثالیں آئی بھی ہیں وہ بھی ایسی ہیں، لیکن قرآن سے آپ نے جو بتایا ہے کہ جہاد کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، وہ ظلم کے خلاف ہے اور لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے، تاکہ امن و امان قائم ہو۔ اور آپ نے بہت اچھی کشمیر کی مثال، اور ایون فلسطین کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ظلم جو ہے وہ بالکل اپنے عروج پر ہے، اور عالمی برادری جو آج کل سائبر سپیسز کے بارے میں، حق کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن وہ یہاں پر نہ کشمیر کے ایشو پر بات کرتی ہے اور نہ ہی وہ فلسطین کے ایشو پر بات کرتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اشتعال کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو اشتعال ہے اس کو پھر اس رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ انتہا پسندی۔ بھائی انتہا پسندی تو یہ ہے کہ آپ عالمی برادری اپنے آپ کو کہتے ہیں اور عالمی برادری بربادی میں شریک ہیں، یعنی آپ پورے عالم کا جو امن ہے اس کو آپ بالکل تباہ کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب، یہ دیکھیں نا، یہ گفتگو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نئے اینگل سامنے آتے ہیں اور نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور وہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کم سے کم اس کا توڑ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بات تو کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حکمت عملی تھی وہ جنگی حکمت عملی بھی پوری کی پوری اختیار کی جتنی ممکنہ ہو سکتی تھی، وسائل کے باب میں بھی جتنے وسائل ان کے پاس موجود تھے وہ سارے کے سارے لے کر آئے، اور اپنی دینی غیرت اور حمیت پر بھی سودے بازی نہیں کی کہ وہاں سے ہزاروں کا لشکر ہے، یہاں سینکڑوں کا لشکر ہے، تو اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ یوم الفرقان ہے، یوم بدر ہے، تو اسے یوم دعا بھی کہتے ہیں۔ دعا کی انسانی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ بدر کی دعا، مطلب انتہائی مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھائے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی دوبارہ دعا آپ نے نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ابھی چل رہی تھی جی جی، کہ جہاد جو ہے وہ عدل کے لیے ہوتا ہے، مساوات کے لیے نہیں ہوتا، اور ظلم کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح، دعا جو ہے نا، دعا کو مخ العبادہ کہا جاتا صحیح، ہے، یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ مغز ہے، بالکل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں جو ہیں وہ تو بڑی تفصیل سے ملتی ہیں، لیکن دو دعائیں ایسی ہیں جو واقعی آپ نے دو بار ہی مانگی۔ صحیح، ایک کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے، صحیح، جو آپ نے مکہ میں آخری یعنی 10 نبوی کے بعد جب آپ نکلے تھے طائف سے، تو واپسی پہ وادی جن کے قریب آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ بڑی رقت آمیز دعا ہے، یعنی بندہ پڑھ کے برداشت نہیں کرتا، اتنی عجیب اس دعا میں جذبات ہیں ان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ جو دعا ہے، یہ دعا کرتے ہوئے آپ کے جو الفاظ تھے نا ان پہ غور کرنا ہوگا کہ اللہ یہ جو مٹھی بھر افراد تیرے نام لیوا جے جمع کر کے میں یہاں لے آیا ہوں، اگر آج انہیں مٹا دیا گیا تو قیامت تک اس دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اس طرح کے جذباتی الفاظ آپ استعمال کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے جو ہم حکمت دیکھتے ہیں نا، حکمت یہ ہے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے سپاہی کو کہاں کھڑا کرنا ہے، صحیح، یمنا یسرا کو کہاں کرنا ہے، آگے کس کو یہ نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ سارا کچھ تو اپنی جگہ ہے، لیکن قائد اور سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کامیابی کے لیے اللہ سے لو لگا لیتا ہے۔ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا جو ہے وہ تلوار سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اللہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تنہائی میں یہ مناجات ہو گئیں تو انہی مناجات کے نتیجے میں پھر عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتے نازل کر دیے، الف من الملائکۃ مردفین، ایک کے بعد ایک فرشتہ آ رہا ہے۔ اور جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، کافروں کو نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا، یہ تو ہم 300 200 100 دیکھ رہے تھے، یہ تو ہزاروں آ رہے ہیں پیچھے سے۔ وہ دہشت تھی، وہ ان کفار کے اوپر دہشت تھی، اور تلوار کا وار جب جاتا تھا تو وار سے پہلے سر گرتا تھا۔ یہ کیا تھا سارا کچھ؟ یہ ان کی آپ کی دعاؤں اور مناجات کا نتیجہ تھا۔ تو یہاں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ سپہ سالار کو قوت بھی جمع کرنی چاہیے، ہر سپاہی کو اپنی جگہ پہ لگانا بھی چاہیے، اور جو کسی سپاہی کی صلاحیت کیا ہے اس کے مطابق اسے پوائنٹ آؤٹ کر کے وہاں رکھنا۔ لیکن آخر میں سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر دعا کے ذریعے اللہ سے
فتح کی التجا بھی کرنی ہے کہ اللہ اس میدان میں مجھے فتح بھی نصیب فرما دے. اور اللہ سے تعلق تو آپ اسی وقت بنائیں گے نا جب آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ جو کام کرنے آپ جا رہے ہیں یہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے. اب کوئی بندہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جائے تو اللہ سے دعا کر کے تھوڑی جائے گا, تو لازمی اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ غلط کاموں کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. وہ جائیں گے عدالت میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے اور قرآن سر پہ اٹھا رہے تھے, اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو ہمارے ہاں ان چیزوں کا کلیئر ہونا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے جو دعا کے باب میں بات کی, کیونکہ آج کل بھی لوگ بڑی مسائل کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, پریشانیاں ہیں لوگوں کو. دعا جو ہے اس پورے یقین کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہیں کرے گا, انہیں قبول کرے گا. اور اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں جو دعا کو اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچنے سے روکتی ہیں ان اعمال کو بھی ترک کیا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ سارے وہ چیزیں جو علتیں ہیں دعا کی راہ میں رکاوٹیں ہیں وہ سارے کام بھی کرتے رہیں اور اللہ کی حضور دعا بھی کرتے رہیں, تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, مردود ہی ٹھہرتی ہیں. آداب دعا میں یہ بات شامل ہے جی جی کہ جو شخص دعا کر رہا ہے وہ پہلے اپنی عاجزی, کمزوری اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اعتراف کرے, صحیح, اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے, تذلل. اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اسے یہ اعتماد ہو کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اتنا حیادار ہے کہ مانگنے والے کو ناکام نہیں کرتا. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور واقعہ, مجھے چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے بارش نہیں ہوتی, بڑا عرصہ خشکی تھی, تو پورے مسجد میں اعلان ہوا کہ فلانے میدان میں بارش کے لیے دعا کی جائے گی. تو سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور گرمی تھی, تو کوئی چادر اپنے سر پہ کی ہوئی ہے کہ گرمی ہے بڑی. تو ایک چھوٹا سا بچہ نکلا, اس نے ہاتھ میں چھتری اٹھائی ہوئی تھی. تو لوگوں نے اس کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہوئے کہ پاگل بچے, کیا کہتے اتنی شدید گرمی ہے اور ہم دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بارش ہو, تو چھتری اٹھا کے پھر رہا ہے. تو انہوں نے کہا جب میں وہاں دعا کروں گا تو کیا پھر بارش نہیں ہوگی, تو واپس پر کیسے آؤں گا پھر. یعنی اس بچے کو پورا یقین تھا کہ جاؤں گا دعا کروں گا تو بارش ہو جائے گی. کہ بچہ کرپٹ نہیں تھا, بچہ کرپٹ نہیں تھا, وہ بچہ ہوا تھا اس کرپشن. بچہ جو تھا اس سے محفوظ تھا, صحیح, کیونکہ وہ فطرت سے پیدا ہوا. صحیح, قرآن بالکل, پاک فطرت, سبحان جو اللہ, کہتا ہے فطرت, اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے صحیح, کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہوا تھا ابھی تک, اسے یقین تھا. اسے یقین تھا اس بات کا. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کی جو پہلے سے گفتگو چل رہی تھی نا, تو اسی سوسائٹی سے ریلیٹ کرتے ہوئے اسے میں آگے تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آج کل مشہور ہے کہ معیشت مضبوط ہونی چاہیے. معیشت مضبوط, ہاں, یہ ایک نقطہ ہے, اور جہاد معیشت کو مضبوط کرتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو غزوہ بدر میں جو مال و اسباب مہاجرین مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے اس کے بدلے قافلے کا مال لینا چاہ رہے تھے, جو میری رائے تھی. صحیح. تو کچھ مال ہم لے آئیں گے اور مدینہ میں حالات بہت خراب ہیں تاکہ ہم کسی طرح اٹھ سکیں. بالکل بہت تنگ دست تھے اہل مدینہ اس وقت. ایک تو یہ پروگرام. دوسرا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاسوسی نظام تھا نا, دشمن کی خبر رکھنے والا, بڑا مضبوط تھا. صحیح. اور یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بالکل پر تول رہے ہیں اور کسی وقت بھی وہ آ جائیں گے, تو ان کو تو قافلے کا بہانا چاہیے تھا. یہاں جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو ترجیح دی اور معیشت کو ایک طرف رکھ دیا. صحیح. دیکھیے کتنا عظیم اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ معیشت ٹھیک ہونا اچھی بات ہے, لیکن معیشت کہاں لے کے جائیں گے معیشت کو, جب وہ زمین, وہ جگہ ہی نہیں ہوگی جہاں آپ اس معیشت کو نافذ کریں گے, معیشت کے اوپر عمل کریں گے. تو اللہ نے طاقت کے ذریعے اس مدینہ کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب معیشت خود بخود پنپنا شروع ہوگی. وہ پھر فدیہ کا مال آ رہا ہے, قیدی آگے ان کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں, پھر دنیا میں ایک دھاگ بیٹھ گئی کہ اتنے تھوڑے سے تھے اور اتنے کو مار کے آگے ہیں. معیشت بھی مل گئی اور فتح بھی مل گئی, دونوں مل گئی. لیکن آج کے دور میں ہماری جو سوچ ہے نا, ایک اجتماعی سوچ, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی معیشت مضبوط کریں گے, سب سے پہلے ترقی کر لیں گے, سب سے پہلے دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہو جائیں گے, یہ اور یہ اور یہ, اور اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے کشمیر کا کیا کرنا ہے, فلسطین کا کیا کرنا ہے, اپنا کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہے. اللہ نے وہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ نہیں, معیشت کو چھوڑو, آپ پہلے اپنے وجود کا سوچیں کہ ہمارا وجود بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. خوف کی حالت میں معیشت کیسے بہتر
امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. فتح کا جشن منایا جانا چاہیے تھا، اور جب اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ اب تو ہمارے پاس سب کچھ آ گیا ہے، ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، کہتے ہیں یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھائی کر کے ہم نے نوکری کرنی ہے نا. تو انہوں نے کہا نہیں، تعلیم ایک الگ ایشو ہے. تو یہ جو مشرکین تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو پڑھائی لکھائی کروائیں. یعنی میدان بدر میدان جنگ ہی نہیں تھا، وہ درسگاہ میں بدل دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس پر تھوڑی سی بات کریں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جو دین کی حکمت انبیاء کو ملتی ہے وہ اوروں سے مختلف ہوتی ہے. صحیح. وہ ہر مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے. صحیح. اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ کسی بھی صورتحال سے ہم کیا میکسیمم نفع حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اگر ایک شخص 400 درہم 1000 درہم آپ کو دے بھی دے تو آپ کب تک استعمال کریں گے؟ اس کے مقابلے میں اگر آپ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا آ جائے تو اس سے وہ درہم پیدا کر لیں گے. صحیح. یہ وہ حکمت ہے جو آپ نے اختیار فرمائی. یہ خیال بے بنیاد ہے کہ عرب سب کے سب جاہل تھے. صحیح. اور جو امی کا مطلب لیا جاتا ہے، امی کی اصطلاح جو استعمال ہوتی رہی ہے، اہل کتاب ان افراد کو جو اہل کتاب نہیں تھے صحیح. امی کہتے تھے کہ ان کے خیال میں وہ کتاب کے حامل نہیں تھے، اس لیے امی تھے، ناٹ بیکاز وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آخر عرب جاہلیہ کے اندر بھی جو اشعار مقبول ہوتے تھے وہ لکھ کر کے لٹکائے جاتے تھے خانہ کعبہ کے. آخر وہ تجارتیں کرتے تھے، جاتے تھے، معاہدے کرتے تھے، وثیقہ جات ہوتے تھے، پرومزری نوٹ ہوتے تھے، یہ سب چیزیں موجود تھیں. لیکن تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اور اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے فائدے کے لیے آپ نے یہ اقدام فرمایا کہ وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں تاکہ ہمارے ہاں وہ بنیاد بنے جس پہ معاشرے کو اٹھنا چاہیے. ہمیں دکھ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں سرکاری عدد و شمار کچھ کہتے ہیں، عملاً کچھ ہے. سرکاری عدد و شمار کہتے ہیں کہ آپ 37% 40% تعلیم یافتہ ہیں، جبکہ عملاً آپ کی اکثریت جو ہے وہ تعلیم سے بالکل بے بہرا، برے تعلیم بھی نہیں ان کے پاس. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ بدر کے واقعے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی پرائرٹیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں اور تعلیم کی اہمیت کو خاص طور پر اس معاشرے میں عام کریں، جو نہ صرف تجارتوں کے لیے بلکہ تعلقات کے استحکام کے لیے بے انتہا ضروری ہے. تعلیم ہوگی تو ہمارے اندر وہ تہذیب پیدا ہوگی کہ ہم دوسرے سے اختلاف کرنے کے باوجود اس کا احترام کریں. ہم اپنی بات کو پھیلانے کے ذرائع معلوم کریں گے، اور یہ ایج ہی نالج کی قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. اندر سے وہ جیسے نہیں ہوتے سمندر سے موتی نکالتے جائیں اور پوری جنگی حکمت عملی کہ آپ کمزور ہیں تو کیسے آپ حاصل کریں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو غزوہ بدر سے پہلے کی جو اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے تھے تو آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ کوئی شخص میرے گھر کا پہرا کرے. تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوراً سامنے آئے اور انہوں نے کہا حضور آپ کے کہنے سے پہلے ہی یہ ساری ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں. اللہ نہیں یہ کیا ہے سارا کچھ، یعنی یہ اسٹریٹجی ہے، یہ حکمت عملی چل رہی ہے اس وقت. کیونکہ جب مکہ سے نکلے تھے تو اس وقت انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں تھا، انہوں نے مارنا تھا آپ کے. قرظ بن جابر فہری ایک دہشت گردی آپ کہہ لیں آج کے تناظر میں وہ تھا، تو اس نے آ کے مدینہ کے کھیتوں سے مویشی بھی چرائے اور مار دھاڑ کر کے نکل گیا تھا. تو جنگی ایک ماحول بن رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تناظر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا انٹیلیجنس کا بہترین نظام ترتیب دیا ہوا تھا، اور مختلف مواقع پہ آپ اپنے ٹروپس کو باہر بھیجتے تھے چیک کے لیے، یعنی ریکی ہوتی تھی پوری کی پوری.
دور جدید کی مسلم سوسائٹی کو بھی اس سے یہی سبق ملتا ہے صحیح کہ جب آپ نے ایک معاشرہ ترتیب دے دیا، ایک ملک بنا لیا، تو اس کی حفاظت کا انتظام آپ نے کرنا ہے، صحیح دشمن سے بچانے کا پورا نظام چلانا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اندر کے جو خطرات ہیں وہ، صحیح دوسرے باہر جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان کا بھی تدارک کرنا ہے۔ پھر ابھی جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ تعلیم کی طرف جو آپ لوگوں نے اشارہ کیا، تعلیم ہو، معاشیات ہو، اقتصاد ہو، تربیت ہو، فوجی تربیت ہو، بچوں کے اندر حمیت اور غیرت جگانے والے جو عنصر ہیں ان کو اجاگر کیا جائے کہ اپنے ملک کی آپ نے کس طرح حفاظت کرنی، یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے مل رہی ہیں۔ ماؤز اور معاذ جو تھے وہ چھوٹے بچے، ان کے اندر ایک غیرت اور حمیت جاگ اٹھی تھی کہ ایک دشمن وہ مکہ سے آئے اور اتنے دور سے 300 کلومیٹر سفر کر کے یہاں کے ہمیں مارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی جاؤں گا، میں بھی لڑوں گا۔ اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہمیں غزوہ بدر سے ملتے ہیں۔ صحیح بات، اور اس کا مطلب یہ ہے نا کہ باقاعدہ آپ نے، کیونکہ آپ پر کسی بھی وقت بھی آپ کا دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو آپ نے بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ تو کم از کم دفاعی حکمت عملی جو ہے اسے ضرور آشنا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کیا کہیں گے کہ ہم بھی ایک ایسی جگہ پر بس رہے ہیں کہ چاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس ماحول میں ہمیں اپنے دفاع کے لیے، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بدر کا ایک پہلو سامنے رکھنا چاہیے، اگر یہ مدافعانہ جنگ ہوتی جی تو مدینے میں رہ کر کے ہوتی، صحیح، لیکن آپ نے میدان جہاد کا انتخاب کیا اور باہر نکل کے جنگ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام محض مدافعانہ بات نہیں کرتا، صحیح، بلکہ پرو ایکٹیو دین ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو ڈنکے کی چوٹ پیش کیا جائے اور اللہ کی مدد سے وہ کامیاب بھی ہو۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے چاہے گنتی میں کم افراد رکھتا ہو، لیکن پاکستان کا ایک ایک فرد جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ آس پاس کے دشمنوں کے مقابلے میں ان پہ 10 گنا بھاری ہے۔ صحیح، اور اس لیے ہمیں محض ڈیفینسو نہیں بلکہ اوفینسو اپروچ اختیار کرنی ہوگی، تاکہ ہم اعتماد کے ساتھ اپنے دین کو، اپنے نظریہ حیات کو، اپنے نظام کو نہ صرف اپنے ہاں اپنائیں بلکہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، کیونکہ یہی وہ واحد حل ہے جو انسانیت کو امن و سکون دے سکتا ہے، عدل دے سکتا ہے، اور باقی سارے نظام جو ہیں وہ ان کے اندر نہ صرف کشمکش، ٹکراؤ، بلکہ سخت ناامیدی پیدا کرتے ہیں۔ جو ڈپریشن ان ممالک میں پایا جاتا ہے جو ممالک کہتے ہیں بہت ماہی طور پہ آسودہ ہیں، صحیح، وہ ہمارے ہاں سے اس کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، ہمارے ہاں ایک کم تنخواہ والا فرد بھی جس طرح سکون سے سوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک ملینئر کو 5 رنگوں کی 10 گولیاں نیند کے لیے کھانی پڑتی ہیں، اور تب جا کے سے تو یہ کیا یہی کامیابی کا معیار ہے کہ آپ چونکہ آپ نے ڈالر پیدا کر لیا تو گولیاں کھا کر آپ سوئیں؟ صحیح، کیا چیز بہتر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی اہم گفتگو آج ہم نے غزوہ بدر کے تناظر میں کی۔ ڈاکٹر صدیق صاحب، طاہر صدیق صاحب، آپ کے بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کم از کم آپ اپنی لائبریری میں جو کتابیں ہیں انہیں ضرور کھنگالیں اور غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں، گوگل پہ جائیں، وہاں پر جا کر پڑھیں، علماء اکرام کے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بدر آپ کی شخصیت کی تکمیل میں، آپ کے ملک کی تعمیر میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن بدر کو بدر سمجھ کے جب آپ پڑھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔ رحمت للعالمین، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت